وہ رات بہت اچھی تھی جب بہت اچھا کلرک ایون دمترک چریاوکوف تھیٹر کی دوسری قطار میں بیٹھا دوربین کی مدد سے لیکلوش دی کارنیول سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ اسٹیج کی طرف دیکھ رہا تھا اور اپنے آپ کو انتہائی خوش نصیب انسان سمجھ رہا تھا کہ دفعہ دن لفظ دفعہ دن بہت پٹا ہوا ہے، لیکن مصنف اس سے بھاگ کیسے سکتے ہیں جبکہ خود زندگی میں حیرت انگیز باتوں کی کمی نہیں ہے۔ تو دفعہ دن اس کا چہرہ متغیر ہوا، دیدے اوپر کی طرف چڑھ گئے، سانس رک گیا، وہ دوربین سے منہ ہٹا کر اپنی نشست پر دوہرا ہو گیا اور یعنی اسے چھینک آئی۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ ہر شخص کو حق ہے کہ جہاں بھی چاہے چھینکے، کسان، پولیس انسپکٹر، یہاں تک کہ بڑے بڑے سرکاری افسر بھی چھینکتے ہیں۔ ہر شخص چھینکتا ہے، ہر شخص۔ چریاوکوف کو ذرا بھی گھبراہٹ نہ ہوئی۔ اس نے جیب سے رومال نکال کر ناک پونچھی اور اچھے تربیت یافتہ انسان کی طرح اپنے چاروں طرف مڑ کر دیکھا کہ میری چھینک کسی کے لیے خلل انداز تو نہیں ہوئی۔ اور تب تو اسے واقعی الجھن محسوس ہوئی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ پہلی قطار میں بالکل اس کے سامنے بیٹھا ہوا ایک مختصر سا بوڑھا شخص بڑے احتیاط سے اپنی گنجی چاند اور گردن کو اپنے دستانے سے صاف کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ بڑبڑاتا جا رہا ہے۔ چریاوکوف نے پہچان لیا کہ یہ بوڑھا شخص وزارت رسل و رسائل کا سول جنرل بریزالوف ہے۔ اس پر چھینک دیا، چریاوکوف نے سوچا۔ یہ درست ہے کہ یہ میرا افسر نہیں، لیکن پھر بھی برا لگتا ہے، مجھے معافی مانگ لینی چاہیے۔ چریاوکوف کچھ کھانس کر آگے کی طرف جھکا اور جنرل کے کان میں اس نے چپکے سے کہا، جناب عالی معاف کیجیے گا، مجھے چھینک آ گئی، میرا ہرگز مقصد نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں، مجھے معاف کر دیجیے، میں وہ پہلے سے سمجھی بوجھی چیز نہیں تھی۔ مہربانی کر کے آپ خاموش ہو جائیں تو اچھا ہے، مجھے سننے دیجیے۔ چریاوکوف کچھ بوکھلا گیا، ندامت آمیز انداز میں مسکرایا اور اسٹیج کی طرف توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ ایکٹروں کو دیکھتا رہا، لیکن اب اپنے کو خوش نصیب انسان محسوس نہ کر سکتا تھا۔ پریشانی اسے کھائے جا رہی تھی۔ انٹرول میں وہ بریزالوف کے نزدیک پہنچا، کچھ دیر ہچکچاتا رہا اور آخر جھجک پر قابو پا کر زیر لب بولا، جناب علی میں نے آپ پر چھینک دیا، معاف کیجیے، آپ جانتے ہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ اچھا، میں تو اسے بھول بھی گیا تھا، اسے دہرانا ضروری ہے کیا؟ جنرل بولا۔ اس کا نچلا ہونٹ بے صبری سے پھڑک رہا تھا۔ کہتا ہے میں بھول بھی گیا تھا، لیکن اس کی نظروں کا انداز مجھے پسند نہیں۔ جنرل کی طرف غیر مطمئن انداز میں دیکھتے ہوئے چریاوکوف نے سوچا، وہ مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اسے سمجھنا چاہیے کہ میرا منشا نہیں تھا، یہ تو فطرت کا قانون ہے، ورنہ وہ سمجھے گا کہ میں اس پر تھوکنا چاہتا تھا۔ اگر ابھی ایسا نہیں سوچا تو بعد میں تو سوچ سکتا ہے۔ گھر پہنچ کر چریاوکوف نے اپنی بیوی سے اپنی غیر شریفانہ حرکت کا ذکر کیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کی بیوی نے پورے قصے کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی۔ یہ صحیح ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ چونک گئی تھی، لیکن جب معلوم ہوا کہ بریزالوف ہمارا افسر نہیں ہے تو اسے اطمینان ہو گیا۔ لیکن پھر بھی میرا خیال ہے تم جا کر معافی مانگ لو، وہ بولی، ورنہ وہ سمجھے گا کہ تمہیں کسی محفل میں بیٹھنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ یہی تو بات ہے، میں نے معذرت کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا رویہ عجیب تھا، ایک بات بھی عقل کی نہیں کی، اس کے علاوہ بات کرنے کا وقت بھی نہیں تھا۔
دوسرے دن چریابوکوف نے اپنی نئی وردی پہنی، بال کٹوائے اور بریزالوف کے پاس اس واقعے کو سمجھانے کے لیے چل دیا۔ جنرل کا ملاقاتیوں کا کمرہ درخواست گزاروں سے بھرا ہوا تھا۔ خود جنرل وہیں موجود تھا اور درخواستیں لے رہا تھا۔ چند لوگوں سے ملاقات کے بعد جنرل نے چریابوکوف کے چہرے پر نظر ڈالی۔ حضور کو یاد ہوگا کہ کل رات ارکیدیا میں، کلرک نے کہنا شروع کیا، کل رات ارکیدیا میں نے چھینک دیا تھا اور ایسا ہوا کہ وہ میری درخواست ہے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ جنرل بولا، تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے دوسرے شخص سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ میری بات بھی نہیں سنے گا؟ چریابوکوف نے سوچا اور اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس کے معنی ہیں کہ غصے میں ہے۔ ایسے وقت میں تو میں چھوڑ نہیں سکتا، اسے سمجھانا ہی پڑے گا۔ آخری درخواست لینے کے بعد جب جنرل اپنے نجی کمرے میں جانے کے لیے مڑا تو چریابوکوف بدبداتا اس کے پیچھے چلا۔ معاف کیجیے حضور، انتہائی شرمندگی کے احساس کی وجہ سے مجھے حضور کو تکلیف دینے کی ہمت پڑ رہی ہے۔ جنرل نے اس کی طرف دیکھا کہ بس اب چیخنے والا ہے اور اسے چلے جانے کا اشارہ کیا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں جناب، وہ بولا اور دھڑ سے دروازہ بند کر دیا۔ مذاق؟ چریابوکوف نے سوچا، اس میں مذاق کی تو کوئی بات مجھے نظر نہیں آتی، اس کی عقل میں نہیں سماتی، اور جنرل بنائے اچھی بات ہے۔ اب میں ان حضرت کو اپنی معذرت سے پریشان نہ کروں گا، ایسی تیسی میں جائے اپنی۔ اب دوبارہ نہیں جاؤں گا، صرف خط لکھوں گا، بس اب بالکل نہیں جاؤں گا۔ گھر جاتے ہوئے چریابوکوف یہی کچھ سوچتا رہا، لیکن اس نے خط نہیں لکھا۔ بہت سوچا لیکن سمجھ میں نہ آیا کہ لکھے کیا۔ اس لیے دوسرے دن اسے پھر جنرل کے یہاں جانا پڑا تاکہ معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ کل میں نے حضور کو زحمت دینے کی جرات کی تھی۔ جنرل نے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا کہ اس نے کہا، اس لیے نہیں کہ میں آپ کا مذاق اڑانا چاہتا تھا، جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا، میں تو معذرت کے لیے آیا تھا کہ میں نے چیخ کر آپ کو تکلیف پہنچائی، اور جہاں تک آپ کا مذاق اڑانے کا سوال ہے تو ایسی بات تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، میری ہمت کیسے پڑ سکتی ہے؟ اگر ہم نے لوگوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تو پھر کوئی عزت ہی باقی نہ رہ جائے گی، اپنے سے بڑوں کی عزت بھی نہ رہ جائے گی۔ میں نکل جاؤ یہاں سے، جنرل چیخا۔ غصے کی وجہ سے وہ کانپ رہا تھا اور نیلا پڑ گیا تھا۔ جی کیا؟ چریابوکوف جو خوف سے سہم گیا تھا ہقلانے لگا۔ نکل جاؤ، جنرل نے پاؤں پٹکتے ہوئے دہرایا۔ چریابوکوف کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے اندر کوئی چیز ٹوٹ گئی ہو۔ وہ دروازے کی طرف مڑا تو اسے نہ کچھ سنائی دے رہا تھا نہ کچھ نظر آ رہا تھا۔ سڑک پر پہنچا اور چلتا گیا۔ لڑکھڑاتا ہوا وہ بالکل بے حس ہو گیا اور اپنے گھر پہنچا، اور اپنی سرکاری وردی پہنے پہنے جس حلیے میں تھا اسی میں صوفے پر لیٹ گیا اور مر گیا۔